میری شادی کو 8 سال گزر چکے ہیں۔ میرا شوہر دبئی میں کام کرتا ہے۔ وہ اچھے پیسے کماتا ہے، مگر اس کے نہ ہونے کی وجہ سے اکثر میرا دل اداس رہتا ہے۔ بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ ابھی اسکول جاتے ہیں، مگر ایک عورت کا دل، وہ بھی جوانی کی دہلیز پر کھڑی عورت کا، اکثر خالی رہ جاتا ہے۔ میری زندگی کی کہانی عام عورت کی کہانی نہیں ہے۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ شاید سننے والوں کو کسی فلم کی طرح لگے گا، مگر یہ سب حقیقت میں ہوا تھا، اور آج میں چاہتی ہوں کہ اپنی زبان سے ساری کہانی بیان کروں۔ ہوا یوں کہ میری بیٹی کی شادی ہمارے رشتہ داروں میں طے ہوئی۔ میرے داماد کا نام یاسر ہے، عمر 25 سال کے قریب، دبلا پتلا، مگر دیکھنے میں اچھا لگتا تھا۔ شروع میں مجھے لگا کہ وہ بس ایک عام سا لڑکا ہے، مگر وقت کے ساتھ اس کے رویے نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یاسر کی خاص بات یہ تھی کہ وہ عورتوں کی باریکیاں فوراً پکڑ لیتا، جیسے اگر کسی کا نیا دوپٹہ ہو یا کوئی نیا رنگ پہنے تو وہ فوراً تعریف کر دیتا۔ اکثر کہتا، امی جی یہ کلر آپ پر کمال لگ رہا ہے، یا پھر آپ نے جو برگر بنایا ہے اس میں تو مارکیٹ سے زیادہ ذائقہ ہے۔ شروع میں نے یہ سب باتیں بس عام تعریف سمجھ کر نظر انداز کر دیں، مگر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ اس کی نظریں اکثر مجھ پر لگی رہتیں، خاص طور پر جب میں گھر کے کام میں مصروف ہوتی یا کبھی ذرا تیار ہو جاتی۔ میرا شوہر چونکہ مہینوں کے بعد آتا تھا، اس لیے گھر کی خریداری اور باقی کاموں میں اکثر داماد مدد کرتا تھا۔ کبھی بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا، کبھی میرے ساتھ شاپنگ کروانے چلے جانا۔ اس کا بہانہ یہی ہوتا کہ امی جان آپ اکیلی کہاں اتنی محنت کریں گی، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ایک دن مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے نئے کپڑے پہنے تھے۔ شاپنگ مال میں ہم دونوں بچوں کے کپڑے دیکھ رہے تھے۔ اچانک وہ کہنے لگا، آپ ویسے ہی جوان لگتی ہیں، یہ کپڑے تو آپ پر بالکل فلمی ہیروین جیسے لگ رہے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرارت تھی جو عام داماد میں نہیں ہوتی۔ میں نے فوراً موضوع بدل دیا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ہلچل پیدا ہونے لگی۔ گھر آ کر میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، واقعی میں 32 سال کی تھی، مگر اپنے خیال رکھنے کی وجہ سے میں کافی جوان لگتی تھی۔ میرا رنگ گورا تھا، قد درمیانہ تھا، اور جسم ایسا تھا جس پر کئی عورتیں رشک کرتی تھیں۔ شاید یہی چیز میرے داماد کو میری طرف کھینچ رہی تھی۔ شروع کے دنوں میں نے کوشش کی کہ میں اس سے فاصلہ رکھوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی روز آپ کے قریب آنے لگے، آپ کی تعریف کرے، آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھے، تو دل چاہے نہ چاہے نرم ہو جاتا ہے۔ داماد اکثر مجھ سے باتوں میں زندگی کی تنہائی کے قصے چھیڑ دیتا، کہتا، کبھی کبھی انسان کو اپنوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، آپ کو اپنے شوہر کی یاد آتی ہوگی۔ میں حیران ہوتی کہ وہ کس ہمت کے ساتھ مجھ سے یہ سوال کر رہا تھا، مگر اس کے انداز میں ایسی معصومیت ہوتی کہ میں جواب دینے پر مجبور ہو جاتی۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں اپنے شوہر کی کمی کو محسوس کرتی ہوں، مگر یہ بات میں نے کبھی اپنی زبان پر نہیں لائی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے محسوس ہوا کہ میرا داماد مجھ سے بڑھ کر کچھ اور چاہ رہا تھا۔ اس کی باتیں، اس کی نظروں کی گرمی، اس کی موجودگی کا احساس، سب کچھ صاف بتا رہا تھا کہ معاملہ صرف داماد کا نہیں تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت بچے اسکول میں تھے، میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک میرا داماد آیا۔ کہنے لگا، امی جان آپ تو ہر وقت کام میں لگی رہتی ہیں، کبھی اپنے لیے وقت نکال لیا کریں، چلیں آج باہر چلتے ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، بیٹا لوگ کیا کہیں گے؟ وہ فوراً کہنے لگا، امی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، لوگ مجھے تو جانتے ہیں، آپ کو نہیں جانتے۔ داماد کا یہ جملہ سیدھا میرے دل پر لگا تھا۔
اس دن میں اس کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی۔ اس نے ضد کر کے میرے لیے ایک خوشبو کی بوتل خرید لی۔ کہنے لگا یہ خوشبو آپ کی طرح ہے، بالکل آپ کی طرح نرم مگر یاد رہ جانے والی۔ میں داماد کی بات سن کر خاموش تھی۔ دل میں ایک عجیب سا احساس ہونے لگا، جیسے برسوں کی تنہائی کو کوئی سمجھ رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، داماد کے رویے میں نرمی اور قربت بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی وہ میرے ہاتھوں کو زیادہ دیر تھام لیتا، کبھی میری باتوں پر ضرورت سے زیادہ غور کرتا۔ میں بھی اب اس کی موجودگی کو انجوائے کرنے لگی تھی۔ میرے دل میں عجیب کشمکش تھی۔ ایک طرف میں ماں کے رشتے میں تھی، دوسری طرف عورت کے دل میں چھپی خواہشات جاگ رہی تھیں۔ اور سچ کہوں تو میرے شوہر کے برسوں کی دوری نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ میں سوچنے لگی، کیا یہ صحیح ہے یا میں غلط کر رہی ہوں؟ مگر اگلے ہی لمحے داماد کی مسکراہٹ، اس کی توجہ میری سوچوں کو خاموش کروا دیتی۔ ایک رات سب بچے سو رہے تھے، میں صحن میں بیٹھی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہی تھی۔ اچانک میرا داماد آ گیا۔ داماد کہنے لگا، امی جی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آپ بس میری امی نہیں ہیں، آپ میری سب سے قریبی دوست ہیں۔ میں نے اسے دیکھا مگر دل کے اندر ایک عجیب سکون اتر آیا۔ یہ جملہ وہ حد سے آگے نکل کر کہہ گیا تھا، مگر میں نے اسے روکا نہیں۔ اس لمحے مجھے یقین ہوا کہ یہ صرف میرے دل کا وہم نہیں، داماد واقعی مجھے چاہتا ہے، اور کہیں نہ کہیں میں بھی اس کے دل کی اس چاہت کو روکنے کی کوشش میں بالکل کمزور ہو رہی تھی۔ اس رات کے بعد میرا دل بے چین رہنے لگا۔ داماد کے الفاظ میرے دل میں گونج رہے تھے، امی، آپ صرف میری امی نہیں بلکہ میری بہت اچھی دوست ہیں۔ یہ جملہ میرے دل میں کہیں اتر چکا تھا، میں چاہ کر بھی اس جملے کو بلا نہ سکی۔ اگلے دن جب وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا تو بڑے اعتماد سے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ جان گیا ہو کہ اس کی بات میرے دل پر اثر کر گئی تھی۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں، مگر دل کے اندر ایک ہلچل ضرور تھی۔ اسی دن دوپہر کو بچے اسکول میں تھے، میں صحن میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ دھوپ تیز تھی، میں نے ہلکی سی قمیض پہن رکھی تھی۔ اسی وقت میرا داماد اندر آیا، ہنستے ہوئے کہنے لگا، امی جی، آپ پر تو دھوپ بھی بہت رش کر رہی ہے۔ میں نے اس کی بات پر مصنوعی غصہ دکھایا۔ میں نے کہا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں کچھ لحاظ ہے کہ نہیں؟ وہ میرے قریب آیا، کہنے لگا، میں بس سچ کہہ رہا ہوں، آپ کو دیکھ کر میرے دل کو خوشی ملتی ہے، آپ کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سکون ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں فوراً جواب دوں، مگر ہمت نہیں ہوئی۔ بس چپ چاپ میں اندر چلی آئی، مگر اس کی نظروں کی گرمی میرے پیچھے اندر تک آ رہی تھی۔ شام کو جب ہم سارے کھانا کھانے بیٹھے تو داماد نے بچوں کے سامنے بڑے مان سے کہا، امی کے ہاتھ کا سالن دنیا کی ہر ڈش سے بہتر ہے۔ میں نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ بچے بھی خوش ہو رہے تھے، مگر میرا دل کچھ اور سوچ رہا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ داماد کی باتوں میں اب کھلم کھلا اشارے آنے لگے۔ وہ اکثر کہتا، امی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی زندگی کی خالی جگہ کو بھر سکتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوتی، مگر فوراً اپنی بات کو بدل دیتی۔ میرے دل میں جنگ شروع ہو چکی تھی، ایک طرف میری ماں ہونے کی ذمہ داری، دوسری طرف عورت کا خالی پن اور داماد کی توجہ۔ میں رات کو کروٹ بدلتی رہتی، کبھی دل کہتا کہ سب بلا کر سختی اختیار کروں، کبھی سوچا کرتی کہ کیوں نہ خود کو داماد کے حوالے کر دوں۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے صاف بات کروں۔ شام کو جب سارے لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، میں نے داماد کو کمرے میں بلا لیا۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یاسر، یہ سب جو تم کر رہے ہو یہ مناسب نہیں، تم میرے داماد ہو۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر میرے قریب آ کر کہنے لگا،
امی میں جانتا ہوں یہ رشتہ کیسا ہے، لیکن میں دل کے ہاتھوں بہت مجبور ہوں۔ آپ کو دیکھ کر بس یہی لگتا ہے کہ آپ میری اصل چاہت ہیں۔ آپ سے بات کیے بغیر مجھے چین نہیں آتا۔ داماد کی بات سن کر میرے لب کانپنے لگے۔ میں نے کہا یہ سب غلط ہے، لوگ کیا کہیں گے، بیٹی کو میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا، امی یہ سب ہمارے درمیان کا معاملہ ہے، باہر کی دنیا کو اس بات کی کیا خبر ہوگی؟ داماد کی آنکھوں میں ایک عزم تھا، مجھے لگا جیسے وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ میں کمزور پڑنے لگی، میرے دل نے ہار مان لی۔ اس دن کے بعد ہمارے درمیان ایک خاموش سمجھوتا ہو چکا تھا۔ وہ پہلے کی طرح داماد نہیں تھا، اب اس کی باتوں میں ایک الگ حق جتانا شامل ہو گیا۔ میں جب بھی تیار ہوتی وہ دیر تک مجھے دیکھتا تھا۔ میں کچن میں کھڑی ہوتی تو آہستہ سے آ کر کہتا، آپ کے ہاتھ کی خوشبو سارے گھر کو مہکا دیتی ہے۔ ایک دن داماد نے ضد کی کہ ہم دونوں پارک چلیں گے۔ میں نے بہانے کیے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ آخر کار مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا۔ اس نے پارک میں میرے ساتھ ایسے چلنا شروع کیا جیسے ہم کوئی عام جوڑا نہیں تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میں ڈر رہی تھی کہ کوئی پہچان نہ لے، مگر داماد بڑے اعتماد سے مسکراتا رہا، کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ وقت گزار کر مجھے اچھا لگتا ہے، میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں۔ داماد کی باتیں سن کر میرے دل میں ہلچل پیدا ہونے لگی۔ برسوں کے بعد کسی نے مجھے اس طرح محسوس کروایا تھا کہ میں بہت خاص ہوں، میں بہت قیمتی ہوں۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی تو اس کے جملے یاد آتے رہے۔ مجھے لگا کہ اب اس کے بغیر میں نہیں رہ پاؤں گی۔ دل چاہے نہ چاہے میں اس کے قریب جا رہی تھی۔ داماد نے موقع ضائع نہ کیا، وہ ہر لمحہ میرے پاس رہنے لگا۔ ایک دن دوپہر کو بجلی چلی گئی، گھر میں خاموشی چھا گئی۔ بچے اسکول میں تھے، میں صحن میں اپنے آپ کو پنکھا کر رہی تھی۔ اچانک میرا داماد آیا، اس نے میرے قریب بیٹھ کر کہا، آپ کی خاموشی کتنی خوبصورت ہے۔ داماد کی بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ آنے لگی، میں نے نظریں جھکا لیں۔ داماد نے آہستہ سے کہا، پلیز اب تو مان جائیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، میں خاموشی سے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ اس دن کے بعد ہمارا رشتہ ایک نئے موڑ پر آ چکا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو تسلیم کر لیا تھا۔ میں جانتی تھی یہ راستہ آسان نہیں تھا، مگر میں دل کے ہاتھوں بہت مجبور تھی۔ داماد کے انداز بدل چکے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے اپنی چاہت کا یقین دلانے لگا۔ میں بھی اس کی باتوں کا مسکرا کر جواب دیتی۔ داماد اور میرے درمیان اب وہ خاموش پردہ اٹھ چکا تھا۔ ہم دونوں جان چکے تھے کہ ہمارے دل ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں، لیکن دلوں کی قربت جتنی میٹھی ہوتی ہے اتنا ہی ڈر بھی ساتھ لے کر آتی ہے۔ مجھے ڈر لگنے لگا، اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا یا ذرا سی بات باہر نکل گئی تو سارا رشتہ برباد ہو جائے گا۔ لیکن میرا داماد بالکل بے خوف تھا، وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ وہ قریب آیا، آہستہ سے کہنے لگا، آپ عورت سے زیادہ میرے دل کی دھڑکن ہیں۔ داماد کا یہ جملہ میرے اندر تک اتر گیا۔ میں نے گھبرا کر ہاتھ روک لیے۔ اس کی نظریں اتنی گہری تھیں کہ میں ان میں ڈوبتی جا رہی تھی، مگر اس وقت باہر سے بچے کی آواز آئی اور میں فوراً الگ ہو گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس میں ایک مزہ بھی تھا۔ میں نے اپنی نظروں کو جھکا لیا، کیونکہ برسوں کے بعد کسی نے میرے دل کی تنہائی کو پہچانا تھا۔ اس دن کے بعد ہمارے درمیان ایک نیا رشتہ پروان چڑھنے لگا، وہ رشتہ جس میں الفاظ کم اور اشارے زیادہ تھے۔ میں جب بھی کمرے میں جاتی وہ میرے پیچھے آ جاتا، کبھی کپڑوں کے بارے میں بات کرتا، کبھی میری مسکراہٹ کو بہانہ بنا لیتا، اور میں ہر بار اس کی بات سن کر خاموش رہتی۔
ایک دن شام کو بارش ہو رہی تھی، بچے کمرے میں کھیل رہے تھے اور میں صحن میں کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک میرا داماد آیا، کہنے لگا بارش کا مزہ تب ہے جب کوئی قریبی ساتھ ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا مطلب یہ کہ آپ ہوں اور میں ہوں، باقی دنیا کا کوئی وجود نہ ہو۔ بارش کی بوندیں ہمارے بیچ کے فاصلے کو مزید کم کر رہی تھیں۔ اس لمحے مجھے لگا کہ واقعی یہ رشتہ کسی اور سطح پر پہنچ چکا ہے۔ وقت گزرتا گیا، داماد کا رویہ اب اور بھی بے باک ہونے لگا۔ وہ مجھے کھل کر چاہنے لگا تھا اور میں بھی اب اس کے بغیر ادھوری لگتی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک ڈر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بار بار خیال آتا اگر بیٹی کو پتہ چلا تو پھر کیا ہوگا، اگر شوہر کو پتہ چلا تو میرا وجود ختم ہو جائے گا۔ داماد کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کہتا تھا زندگی ایک بار ملتی ہے، جو دل چاہے وہ کر لینا چاہیے۔ اس کی بات نے میرے دل کو عجیب سکون دیا تھا۔ برسوں کے بعد میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہے جو میرا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ میرے دل کی دیوار آخری بار بھی ٹوٹ گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا یہ راستہ آسان نہیں، مگر اب میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس لمحے مجھے لگا کہ برسوں کی تنہائی کا صحرا جیسے بارش سے بھر گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ہم نے یہ راز اپنے دل میں چھپا لیا۔ باہر کی دنیا کے لیے میں اب بھی ایک ماں تھی اور وہ میرا داماد تھا، مگر ہمارے درمیان ایک ایسا تعلق پروان چڑھ چکا تھا جسے کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔